بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا مانگ کر کبھی یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، یا کب سنے گا، یا میری دعا قبول نہیں ہوتی، یا ہو نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ۔ ارے یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ سنے گا اور بہترین وقت پہ سب عطا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ جس نے سارے جہاں کا نظام سنبھال رکھا ہے، وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تم ہمت مت ہارنا، مایوس مت ہونا، خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ رب خود دیکھ لے گا۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہو، لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ۔ جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے، وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ صرف مانگنا جاری رکھو اور سب رب پر چھوڑ دو۔ ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا۔ اس کی قدرت اور مصلحت تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تو تسلی رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے، وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ دعائیں کرنا نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم نے شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ بس بہترین وقت پر پانے کے لیے امید کا دامن پکڑے رہنا۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں، ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ امید مت چھوڑنا، سب اچھا ہوگا۔ انسان سے امید لگانا چھوڑ دو، آدھے دکھ تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے، اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب کر دے گا۔ سننے والے تو بہت ہیں یا رب، سننے والے تو بہت ہیں یا رب، لیکن سمجھنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے، تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ رب سے مانگ کر رویا نہیں جاتا، اس سے تو رو کر مانگا جاتا ہے۔ درود پاک دعاؤں میں قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس رب سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے، تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں، رب انہیں نصیب کا حصہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو، آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ تم باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں ہم لوگوں سے نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی قریب ترین رشتہ کیوں نہ ہو۔ صرف وہ دکھ اللہ ہی سمجھتا ہے۔ اداس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسے لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں۔ تو غموں اور لوگوں کے تلخ رویوں سے گھبرایا مت کرو، بس دعا کرو، اپنے رب کو بتاؤ، بس پھر سب ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے، تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے دور تو نہیں جائے گا، مگر جب ہم اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں نا، تو وہ ہمیں ہمارے صبر کا پھل لازمی دیتا ہے۔ اس لیے یقین رکھو کہ دعائیں کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی، دعائیں تو فوراً ہی سن لی جاتی ہیں۔ بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے، تاکہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر ملے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے، نصیب میں ہے، تبھی تو دل ضد کر رہا ہے۔ جب دل ہار نہیں مان رہا، تو تم کیوں مان رہے ہو؟ مانگتے رہو، قبولیت مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے ہی تمہاری نصیب میں لکھ دیا گیا ہو، اور یہ دعا اور یہ تمہارا صبر اور یہ انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ پریشانی ہے، بے سکونی ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بند نہیں کرتا۔ تو یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا انشاءاللہ۔
امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک دن آپ خود کہو گے یا اللہ یہی تھا جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ الحمدللہ، ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھو گے انشاءاللہ۔ سکون چاہتے ہو؟ دعا کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہیں لیکن قبولیت نہیں مل رہی۔ کیا لگتا ہے کہ یہ تمہارے آنسو بے سبب ہیں؟ ارے یہ آنسو تو نعمت ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ عطا فرمائے گا اور تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہیں سکون سے نواز دے گا۔ جو تم دعا میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے اور جلد ہی تمہاری ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی انشاءاللہ۔ ہماری قسمت میں کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہیں دعا کرنے سے ملتی اور بدل جاتی ہیں، تو کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو۔ ان قریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھرو گے تو وہ سنبھال لے گا، اللہ کے سامنے سجدے کرو گے تو وہ تھام لے گا۔ قبولیت کے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے، تو دعا مانگنا مت چھوڑنا۔ کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، وہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہ عطا بھی کرے گا۔ اللہ سے بات کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تمہارا اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ کا ایک کن کائنات کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور دیکھنا اللہ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل دے گا۔ اللہ کہتا ہے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں، پھر بھی تم یقین نہیں کرتے۔ کیا پتا کب کون سی دعا قبول ہو جائے، اسی لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اس سے بری زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے اگر وہ بھی لے لیا تو کیا کرو گے؟ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور دعائیں تو نصیب موڑ دیتی ہیں۔ کبھی کبھی دل اتنا دکھ جاتا ہے کہ دل صرف اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزار اور دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ دعائیں تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ گفتگو نہیں تو اور کیا ہے؟ ناممکن تو تمہارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ کوئی اوپر آسمانوں پہ ہے جو سب فیصلے کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جو بن مانگے اللہ نے عطا کیا ہے وہ واپس لے لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے کہ جس کو تم اپنے سے کمتر سمجھتے ہو اور وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہوا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم اللہ کا کبھی شکر نہیں کرتے، بس مانگتے ہی رہتے ہو، جو اس نے ناشکری پر پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم سمجھتے ہو خود کو دوسروں سے بہتر، وہ جن کے راز ہیں دنیا کے سامنے، کل کو تمہارے راز سے پردہ اٹھا دیا اس نے تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے وہ جو اپنے پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جو تمہیں اس نے آزمانا چھوڑ دیا تو کیا کرو گے؟ اللہ پوری توجہ سے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا۔ وہ بدلے گا تقدیر، ہر آزمائش ختم ہوگی انشاءاللہ۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ دلوں میں رہنے والا دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ تہجد کے وقت بے بسی سے اٹھے ہاتھ نصیب بدل دیتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔